نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، سیدنا حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو چند نصیحتیں فرمائی تھیں، ان نصیحتوں میں سے چند ایک کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور انہی نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت حکیم لقمان ان کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ حضرت حکیم لقمان ان کے نام کے حوالے سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کا نام لقمان بن باعورا بن طاحور بن طارق تھا، اور بعض نے لکھا کہ لقمان بن عنقا بن سرون تھا۔ عزیزان گرامی، سعید بن مسیب نور اللہ مرقدہ کا قول ہے کہ حضرت حکیم لقمان مصر کے سیاہ فام حبشیوں میں تھے۔ آپ کے لب مبارک یہ موٹے موٹے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، مگر اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا نہیں فرمائی تھی۔ یہ حضرت سعید بن مسیب نور اللہ مرقدہ کا یہ قول ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ البتہ تحقیق ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت لقمان یہ موحد آدمی تھے، اللہ پاک نے انہیں بڑی سیانت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی سیانت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں سمجھداری عطا فرمائی تھی۔ حضرت حکیم لقمان ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، سیدنا حضرت مجاہد نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حبشی غلام تھے۔ ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے اور ان کے پاؤں وہ پھٹے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم لقمان ایک جگہ پر نشست لگائے بیٹھے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور انہیں آ کر پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ تو سیدنا حکیم لقمان فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ یہ مقام اس طرح عطا فرمایا، ایک تو میری زبان سے ہمیشہ سچی بات نکلتی ہے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے کبھی بھی لایانی اور لغو باتوں کے پیچھے میں کبھی نہیں پڑا، اور کبھی میں فضول کاموں کے پیچھے نہیں پڑا، میں ہمیشہ فضول کاموں سے اجتناب بھی کرتا رہا۔ تو ان میرے دو عملوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ اور مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ خالد بن ربیع نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان جو تھے ایک حبشی غلام تھے اور یہ بڑائی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ان کے مالک نے انہیں کہا کہ میری یہ بکری ہے، اس بکری کو ذبح کرو۔ حضرت لقمان نے اس بکری کو ذبح کیا، پھر مالک نے کہا کہ اس بکری میں سے دو ایسے عضو نکال کر مجھے دو کہ جو بڑے ہی اچھے ہوں۔ تو حضرت حکیم لقمان نے بکری کا دل اور بکری کی زبان نکال کر کے مالک کے سپرد کی۔ کچھ دیر گزری ہی تھی کہ مالک نے دوسری بکری بھی لا کر کے ان کے سامنے کی اور انہیں عرض کیا کہ یہ دوسری جو میری بکری ہے اسے بھی مجھے ذبح کر کے دے۔ تو حکیم لقمان نے دوسری بکری بھی ذبح کر کے دی۔ تو پھر ان کے مالک نے کہا کہ اب اس بکری میں سے جو اس کے بدترین اعضاء ہیں وہ مجھے نکال کر کے دو۔ تو حکیم لقمان نے پھر بکری کا دل اور بکری کی زبان نکال کر کے مالک کے سپرد کر دی۔ مالک حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ میں نے پہلے ہی تمہیں یہ بات کہی تھی کہ اس بکری کے جو عظیم ترین اعضاء ہیں مجھے نکال کے دو، تو اس وقت بھی زبان اور دل نکال کر مجھے دیا۔ اب میں نے کہا کہ بدترین اس کے جو اعضاء ہیں وہ مجھے نکال کر کے دو، تو تم نے پھر مجھے زبان اور دل نکال کر میرے سامنے پیش کر دیا۔ تو حضرت حکیم لقمان فرمانے لگے کہ دیکھیں کہ اس کے بدن کے اندر دو عضو ایسے تھے، اور تمام انسان جو ہیں
ان کے بدن کے اندر بھی 2 عضو ایسے ہیں، اگر یہ دونوں عضو سنور جائیں، اگر یہ دونوں عضو بہترین ہو جائیں تو انسان کی ساری زندگی بہترین ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ دونوں عضو زبان اور دل اگر یہ دونوں ہی بگڑ جائیں تو انسان کی ساری زندگی یہ بگڑ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں بھی چاہتا ہوں، آپ احباب بھی چاہتے ہیں، ہر شخص یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بہتر سے بہترین فرما دے۔ تو پھر یہ دونوں باتیں ہمارے جو بدن کے اندر 2 عضو ہیں، ایک زبان اور ایک دل، زبان اور دل، ان دونوں چیزوں کا ہم اچھے سے استعمال کریں۔ اب آئیے پہلی نصیحت کی طرف۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، انہیں کہا اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے البتہ یہ بہت ہی باری یہ ظلم ہے۔ تو حکیم لقمان کی پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا کبھی زندگی کے اندر شرک نہ کرنا۔ میرے بھی بچے ہیں، آپ احباب کے بھی بچے ہیں، تو ہم جب اپنے بچوں کو تعلیم دیں، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہماری سب سے پہلی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ بیٹا عقیدہ تیرا درست ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بیٹے کو توحید کی تعلیم دیں۔ عزیزان گرامی، اگر عقیدہ درست ہوگا اور آدمی موحد ہوگا تو موحد آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام اعمال صالحہ کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اگر زندگی کے اندر شرک ہوا تو چاہے بڑے سے بڑے اعمال بھی کرتے رہیں تو شرک کی نحوست اس قدر ہوگی کہ شرک کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام اعمال کو ملیا میٹ فرما دیں گے۔ عزیزان گرامی، شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن جس آدمی نے شرک کیا ہوگا، مشرک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، الا یہ کہ اس نے اپنے اس شرک والے گناہ سے توبہ کر لی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے شرک کیا اس آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حرام قرار دے دیں گے، اور اس آدمی کا ٹھکانہ ومأواہ النار، جہنم اس آدمی کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی جس گناہ کی چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن خاص طور پر اللہ پاک نے شرک کا نام لے کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مشرک آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ شرک ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اللہ کے ماں سوا کسی اور کو شامل کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیٹیاں دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیٹے دینے والے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں بھی عطا فرماتے ہیں، بیٹے بھی عطا فرماتے ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ تبارک و چاہتے ہیں اس کو بانجھ فرما لیتے ہیں۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ فرما دے اس کو کائنات کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اس کو اولاد نہیں عطا فرما سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہر کام کرتے ہیں، انہ علیم قدیر، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فعال لما یرید، جس کام کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما لیتے ہیں اللہ پاک پھر اس کام کو فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں حضرت لقمان نے سب سے پہلی اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹا لا تشرک باللہ، زندگی کے اندر کبھی شرک نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، گویا کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر یہ ساری کی ساری روح زمین اگر تو اس کو گناہوں کے ساتھ بھر کر کے لے آئے گا
اور تو نے شرک نہ کیا ہوگا تو اللہ پاک فرماتے کہ تمام کے تمام گناہوں کو میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اگر تو نے شرک کیا ہوا تو اللہ پاک فرماتے میں اس کو معاف نہیں کروں گا. ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو سب سے پہلی تعلیم اپنے بچوں کو توحید کی دیں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہر مسلمان کی شرک سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے.